کیا وقف بورڈ معاملے کو سنسد میں پیش ہونا چاہیے تھا؟ کیا وقف بورڈ معاملے میں سرکار کو دخل دینا چاہیے؟ کیا وقف بورڈ کے معاملے کو جب کمیٹی کو سونپا گیا تو کمیٹی نے جو فیصلہ کیا کہ اس کو لوگوں میں رکھا جائے اور لوگوں کی رائے جانی جائے، تو کیا اس میں مسلموں کے ساتھ ساتھ میں غیر مسلموں سے مشورہ لینا چاہیے تھا؟ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، وقف بورڈ معاملے کو سنسد میں پیش کیا گیا اور وپکش کے آواز اٹھانے کی وجہ سے بل پاس نہ ہوا اور اس کو کمیٹی کو سونپ دیا گیا۔ کمیٹی میں کافی دن تک اس پر بحث و مباحثہ ہوا، پھر وہ سامنے معاملہ نکل کر کے آیا تو اس میں یہ پایا کہ پہلے اس میں لوگوں کی رائے لے لی جائے، لوگوں سے مشورہ لے لیا جائے۔ تو یہاں تک تو ٹھیک تھا کہ یہ مسلمانوں کے سامنے رکھا جائے اور مسلمان اس پر رائے پیش کریں، لیکن کمیٹی نے یہ کیا کیا کہ اس میں یہ بھی آپشن رکھ دیا کہ غیر مسلم بھی اس میں اپنی رائے کا اظہار کریں، اپنا مشورہ دیں۔ تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ مال وقف جو اللہ کی رضا کے لیے وقف کر دی جائے، اس کا حکم کیا ہے؟ تو اس کا حکم یہ ہے کہ جو مال اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے وقف کر دیا جاتا ہے، تو مال وقف مثل مال یتیم ہے، جس کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو اسے ظلمن کھاتا ہے اپنے پیٹ میں آگ بھرتا ہے اور عنقریب جہنم میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ہے۔ تو سب سے پہلے تو اس کو سنسد میں جو پیش کیا گیا، تو پھر اس میں سرکار کا کوئی دخل نہیں ہونا چاہیے، اس پر کسی کا حکم نہیں چل سکتا، اس پر کسی کی رائے نہیں چل سکتی ہے، اس کا کوئی مالک نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ چیز جو راہ خدا کے لیے دی جائے، وقف کر دی جائے، اس کا مالک اللہ ہوتا ہے، نہ اس کو خریدا جا سکتا ہے نہ اس کو بیچا جا سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد میں اگر سرکار دخل دینا چاہتی ہے تو سرکار کے لیے ضروری تھا کہ جو لوگ اس پر قبضہ کر رہے ہیں، جو ابید روپ سے اس کو ہڑپنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے خلاف کارروائی ہونا چاہیے، نہ کہ وقف کے نام پر اس جگہ کو اپنے انڈر لینے کے لیے یا اپنی کمیٹی یا اپنے ممبران کو اس میں، کیونکہ سرکاروں کا کام کیا ہوتا ہے؟ سرکاروں کا کام ہوتا ہے کہ جہاں برائی ہو اس کو روکا جائے، جہاں ناانصافی ہوتی ہو وہاں انصاف دلوایا جائے، لیکن سرکار نے اس میں قدم رکھ کر کے دل میں کیا ہے، کیا منشا ہے، وہ سامنے رکھ دیا اور ظاہر کر دیا۔ اب یہ بل جب کمیٹی تک پہنچا، اس معاملے کو جب کمیٹی تک دیا گیا، تو کمیٹی نے جو آپس میں مشورہ کیا، غور و فکر کیا، تو انہوں نے اس پر اپنی رائے یہ رکھی کہ یہ بل اتنی آسانی سے پاس نہیں کیا جا سکتا ہے، بلکہ اس میں لوگوں کی رائے لی جائے۔ ٹھیک ہے، سامنے رکھ دیا گیا اور لوگوں سے رائے لینا شروع کر دیا، جس میں تاریخ 13 ستمبر رکھی گئی اور اس کو بڑھا کر کے 15 ستمبر کر دی گئی۔ مسلمانوں نے بڑے زور شور کے ساتھ میں اپنی رائے کا اظہار کیا، اپنا مشورہ دیا، اپنے موبائل سے ای میل کیا، اور تقریباً 13 ستمبر تک، اور جو ڈیٹ بڑھی اس تک 3.5 کروڑ سے زیادہ مسلمانوں نے اس پر اپنی رائے کا اظہار کیا۔ لیکن کمیٹی نے جو یہ مشورے کے لیے آپشن رکھا، اس میں غیر مسلموں کو رکھا، یہ کہاں تک درست ہو سکتا ہے؟ بھئی مثال کے طور پر اگر میرا مکان ہے یا پھر آپ کا مکان ہے، یا پھر اس کو اور اس کے پریوار، اس کے خاندان والوں سے مشورہ لیا جائے گا کہ یہ مکان اس کا ہے یا نہیں ہے، یہ مکان درست ہے بنا ہوا یا نہیں ہے، اس کی زمین ہے یا نہیں، اس کی ملکیت ہے یا نہیں ہے۔ لیکن وہیں پر اگر اس کے مکان کے لیے کوئی کمیٹی، کوئی سنگٹھن، کوئی شخص کھڑا ہو جائے اور وہ یہ کہے کہ آپ اس کو مشورہ دیجیے گا، جو کہ نہ اس کے پریوار سے ہیں نہ اس کے خاندان سے ہیں، تو یہ کہنا کہ اس میں آپ اپنا مشورہ دو کہاں تک درست ہو سکتا ہے؟ بھائی زمین جب مسلمانوں کی ہے، وقف کی ہوئی ہے، اور وہ نہ ہی مسلمان کوئی خرید سکتا ہے نہ ہی مسلمان اس کو بیچ سکتا ہے، تو پھر اس میں غیر مسلموں کی رائے کا کیا معنی؟ غیر مسلموں سے رائے کیوں لی گئی؟ اب غور کرنے کی بات ہے، اگر مسلمان 20 کروڑ ہے اور غیر مسلم 80 کروڑ، مثال کے طور پر
پھر رائے کا معیار کتنا رکھا گیا، کتنی حد رکھی گئی۔ تو میرے ذاتی خیال سے کمیٹی کو اس طرح کی پالیسی نہیں اپنانا چاہیے تھی، اس طرح کی رائے نہیں مانگنا چاہیے تھی کہ صاحب اس میں نان مسلم غیر مسلم بھی اپنی رائے دیں، اپنا مشورہ دیں، کیونکہ بھائی جس کا تعلق ہے، جس کا معاملہ ہے، اس سے، اس کے خاندان، اس کے پریوار والوں سے مشورہ ہونا چاہیے، نہ کہ صاحب آپ دوسروں سے مشورہ لے رہے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر معاملہ اسلام کا ہے، مذہب اسلام کا ہے، دین کا ہے، شریعت کا ہے، تو اس کے مسائل اور اس کی جانکاری کے بارے میں آپ علماء سے بات کرو گے، آپ اس کے جانکاروں سے بات کرو گے، آپ علم رکھنے والوں سے بات کرو گے، یا پھر عوام سے بات کرو گے۔ تو ظاہر سی بات ہے، جو اس کی جانکاری رکھتا ہے، اس کے قاعدہ و قوانین کو جانتا ہے، اس کے معاملات کو جانتا ہے، اس سے مشورہ لیا جائے گا، نہ کہ صاحب عوام میں چوراہے پہ کھڑے ہو کر کے مشورہ لیا جائے گا۔ تو یہاں تک جو دوسروں کی رائے طلب کی گئی، یہ میرے اپنے ذہن سے تو بالکل پرے ہے، اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے تھا۔ بھائی ظاہر سی بات ہے، جس طرح کا ماحول بنا دیا گیا، جس طرح کی کنڈیشن آج لوگوں کے درمیان کریٹ کی گئی ہے، یہ کوئی چھپی ہوئی تو ہے نہیں۔ بہرحال ہم کمیٹی سے میں ذاتی طور پر اپیل کروں گا کہ اس پر جو بھی فیصلہ کریں، بہت سوچ سمجھ کر کے فیصلہ کریں، کیونکہ قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس مال اور وقف کے معاملے میں پورا حکم ہے، اور یہ مال یتیم کی طرح ہے، اس پر کسی کا قبضہ نہیں ہو سکتا، اور جو قبضہ کرنے کی کوشش کرے اس کے پیٹ میں آگ ہے اور وہ جہنم کا ایندھن بنے گا۔ قانون اگر بنے تو ان لوگوں کے خلاف بنے جو لوگ وقف کی زمین پر ابید قبضہ کر رہے ہیں، جو غلط استعمال کر رہے ہیں، جو اس کا درپیوگ کر رہے ہیں، ان پر قبضہ، ان پر سختی ہونا چاہیے، ان کے خلاف قانون بننا چاہیے۔